کہ آج لوگ اگر 200 روپے کما رہے ہیں تو اس میں سے 100 150 کا وہ نشے میں برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی مان کے چلیے جس قوم میں 500 600 روپے اگر دین کا کمائیں اور 200 300 روپے وہ تھوک دے تو کیا وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نشے میں جس قدر آج آئے دن قوم مسلم کے لوگ اس قدر اس میں توجہ دے رہے ہیں اور اس قدر اس میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ گھیراؤ میں یہ اس قدر گھیریں گے کہ پھر اس دلدل سے نکلنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں اگر آپ ریسرچ کریں گے نا تو سب سے زیادہ آج نشے میں دین کو گزارنے والا وہ ہمارے قوم مسلم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج جس شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، جس شراب کو روکنے کے لیے ساری چیزوں کو بتلا دیا گیا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو اتنا گہرائی سے اس کا عمل کرنے لگا کہ آج لگ بھگ زیادہ تر مسلمان شراب کے حالت میں رہتے اور مرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے کمرے میں بند کر دیجئے، قبر کو کھولیے، جو شراب ایک بوند پیا ہو اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، یقین ہے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا ہوگا، یعنی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا۔ بتائیے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ صرف ایک بوند اگر کسی نے پی لیا ہو اور اس نے اس بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، تو اب بتائیے جس نے اس حال میں بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا ہو اور جو ہمیشہ پیتا ہے، جو ہمیشہ اس کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے، اس کی اگر موت اسی حالت میں ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ گٹکا جو یہ آج بیڑی سگریٹ کھینی ہے، یہ کھا کر کے جس طرح لوگ تھوکتے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اس سے کوئی بینیفٹ ہے کیا؟ کیا اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے کیا آپ کو؟ اس سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں سوائے نقصان کے۔ پھر آپ نے اس پیسے کو اس غیر فضول کاموں میں خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پیسے کو بچا کر کے آپ اگر رکھیں گے، مان کے چلے دین کا اگر آپ 100 ہی روپے کا گٹکا تھوک رہے ہیں تو مہینے کا 3000 روپے، کیا آپ کے اس 3000 سے کیا آپ کے گھر میں رہنے والے افراد پڑھ نہیں سکتے کیا؟ کیا آپ کے اس 3000 سے آپ کوئی اچھے کاموں کو نہیں کر سکتے کیا؟ کیا آپ اس 3000 سے کسی غریب کھانے میں اناج وغیرہ راشن وغیرہ نہیں پہنچا سکتے کیا؟ کیا اس 3000 سے آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے کیا؟ یقین کر سکتے ہیں جب اپنا مائنڈ بدلیں گے، لیکن صرف 2-3 ہزار روپے اگر کھا کر کے تھوک دے آدمی تو یہ دین تو واقعی برباد والی دین ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ مسلمان آج کس قدر گرتے جا رہے ہیں۔ خدا را اس نشے سے باز آئیے، اور آگے اگر آپ سمجھیں گے کہ جس نے نشے کے حالت میں مر گیا اس کو روز حشر کے دن کتا اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ بتائیے جہاں پہ سارے لوگ ہوں گے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے سامنے آپ کا شکل اگر کتا یا سور کی طرح ہو تو اس وقت کیا دل کرتا ہوگا؟ کیا کوئی ایسا شخص چاہے؟ صرف نام جب آپ سن لیتے ہیں سور یا کتے کا تو آپ کے مائنڈ میں اس قدر بری بات خیالیں آتی ہے، لیکن اگر خود آپ ہی کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کا مائنڈ کیا کرے گا؟ یقین سوچنے والی بات ہے۔ ہماری قوم برباد اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ آج انہوں نے اپنے کاموں کو اس قدر ڈھالا اور ایسی جگہ پہ ڈھالا جہاں نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب فائدہ نہیں ہے تو ایسے کام کو کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ یہ نشے کے حالت میں ہم گزار رہے ہیں، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں
ابھی فی الحال میں نے 2-4 دن پہلے جو ہے رشتہ داری میں ملاقات ہے، میں نے کہا، میں دیکھا جو اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھا کب کیا، تو دیکھ رہا ہوں ابھی کھائے ابھی تھوکے، ابھی کھائے ابھی تھوکے، یہ بیمل نے کیا؟ تو پھر میں نے اس سے کہا اچھا آپ جو اتنا کھائے میرے موجودگی میں، آپ نے 4 سے 5 کھا لیا آدھا گھنٹہ میں، دن میں کتنا کھا لیتے ہوں گے؟ کب 500 سے 600 کا کھا لیتے ہیں؟ اللہ اکبر! اچھا جس نے 600 چھوڑی سے 500 کا اگر کھایا تو مہینے کا 15,000 روپے ہوا۔ کیا 15,000 روپے بغیر کام میں فضول اخراجات، یعنی ایسی تھوک دینا ہے؟ یہ تو کسی کام میں لگ نہیں رہا ہے، یہ آپ تو تھوک بھی رہے گئے، اور وہ کھانے کے بعد آپ کے شریر میں، آپ کے جسم میں اس قدر وہ نقصان دہ ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں یہ 15,000 روپے ایسی تھوک رہے ہیں، لیکن کئی 15 لاکھ روپے ڈاکٹروں کو بھی دینا ہوگا جب آپ کینسر کا شکار ہو جائیں گے، جب آپ کے اندر طرح طرح کی بیماریاں آ جائے گی۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ یقین آج ہمارے مسلمان بھائی اسی لیے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را ان سب چیزوں سے باز آئیے اور اپنے وقتوں کو، اپنے پیسوں کو صحیح راستے میں خرچ کیجیے۔ آپ کیا بھول گئے اس دین کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی میں اگر کوئی بھوکا رہے اور آپ شکم سیر ہو کر کے سو گئے کھا پی کر کے، تو آپ سے وہ بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ یہ 15,000 یا 3,000 کا گٹکا، بیمل، یہ ساری چیزوں کو نہ کھا کر کے ان غریبوں کو بھی ایک مرتبہ دیکھیے جن کے یہاں ایک وقت کے اناج کے علاوہ دوسرے وقت میں کچھ کھانے کا نہیں رہتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی کبھی سوچیے، اپنے آل اولاد کو خوب پڑھائیے اور قلم کا طاقت اس قدر دیجیے کہ آنے والے وقت میں وہ نہ بولے، کہتے نہیں میں نہ بولوں میرا کام بولے گا۔ یہی حال اپنے اندر لائیے، یہی خوبیاں، یہی تبدیلی اپنے اندر لائیے۔ ایک چاہت لے کے نکلیے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، یہ فضول اخراجات سے بچیں گے۔ یہ 15,000، 14,000، 13,000 تھوک دینے سے بڑھیا ہے کہ آپ کسی غریب کو دے دیجیے۔ اللہ کے عزت کی قسم، وہ مزہ اور وہ خوشی آپ کے اندر آنے لگے گی جو آپ کو خوشی وہ تھوک کر کے نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ میں کسی کے سامنے کھا کے تھوک رہا ہوں تو بڑا لوگ نام کرتے ہوں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے کیٹیگری کا ہوں گے۔ اچھے لوگ کبھی بھی ایسے چیزوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اسی لیے ان چیز کو بدلیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان چیزوں کو بدلیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی کیجیے۔ میں خادم محمد تبریز عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔